أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، منہم الصالحون و منہم دون ذالک، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نیک ہیں اور کچھ لوگ اس سے برعکس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیک بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ بَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے اور برے حالات سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ پھر بعد کے ادوار کی بات ہے کہ ان میں سے جو نیک لوگ تھے چاہیے یہ تھا کہ ان کے وارث بھی کچھ اچھے نیک پیدا ہوتے، لیکن جو وارث تھے وہ بالکل ہی نالائق اور بے عمل پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جانشین ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی جو ان کے نیک لوگ تھے ان کے بعد جانشین ہوئے، خلف وارث الکتاب، ایسے برے لوگ جو وارث بن گیا کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، یاخذون وہ لیتے تھے، عرض سامان، مال، دولت، ھذا الادنی اس دنیا کا، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے یہ تھے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا یا ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ویسا ہی مال دوبارہ لینے کی نوبت آتی، يَأْخُذُوهُ، تو پھر وہ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بنی اسرائیل کے دوسرے دور میں، جس میں ان کے جو بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ بالکل ہی جاہل اور کم علم لوگ تھے، لیکن وہ وارث بن گئے کتاب کے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے معاشرے میں یا کسی قوم میں، وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کتاب کے وارث جو ہیں وہ نالائق ہوں۔ اور کتاب کے وارث کون سے ہیں؟ کتاب سے مراد اگرچہ تورات ہے، لیکن یہ قاعدہ اور کلیہ اللہ نے بتا دیا کہ جب کتاب کے وارث جو ہیں وہ نالائق پیدا ہو جائیں، نااہل ہوں، تو پھر قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور کتابوں کے وارث کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء۔ علماء جو ہیں وہی کتاب کے وارث کہلاتے ہیں۔ کتاب کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، محض اس کو رکھنا یا اس کو سنبھالنا یہ تو مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کیا جائے، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کتاب کو عام کیا جائے، پھر اس کتاب پہ عمل کیا جائے۔ یہ ہے کتاب کے وارث ہونے کا حق۔ لیکن بگاڑ قوم میں تب پیدا ہوتا ہے جب اس قوم کے جو کتاب کے وارث ہیں وہ نالائق ہوں۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ میں سے ایک بگاڑ یہ تھا کہ جو ان کے نیک لوگ تھے ان کے بعد جو کتاب کے وارث بنے وہ خلف ان کو نالائق تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوموں کے بگاڑ میں علماء کا بہت ہاتھ ہے۔ اگر علماء اچھے ہوں گے تو قوم کی اصلاح ہوگی، اور اگر کتاب کے وارث یا علماء جو ہیں وہ سو ہوں گے، برے ہوں گے، دنیا کے لالچی ہوں گے، تو پھر قوم میں تباہی اور بربادی آئے گی۔ اور یہ بات تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ جس زمانے میں علماء جو ہیں وہ ثابت قدم رہے اور علماء جو ہیں وہ حق کی بات کرنے والے موجود تھے، تو امت میں اصلاح اور سنوار ہوتا رہا، امت سنورتی رہی۔ اور جب
علماء جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور علماء سو جو ہے وہ عام ہو جاتے ہیں، تو پھر انحطاط اور زوال آتا ہے قوم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بارش تھی اور جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جا رہا تھا، تو امام صاحب نے کہا اسے کہ بیٹا ذرا دھیان سے جانا، کہیں گر نہ جانا، کیچڑ ہے۔ بچے نے کہا کہ امام صاحب آپ ذرا دھیان سے چلیں، آپ اگر پھسل گئے تو آپ کا نقصان زیادہ ہے، میرا کم ہوگا، میرے پھسلنے سے، میرے گرنے سے تو میں ہی گروں گا، اگر آپ پھسل گئے یا آپ گر گئے تو آپ کے پیچھے بہت لوگ گر جائیں گے، بہت سے لوگ پھسلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عالم آدمی جو ہے اس کی بات ماننے والے، بات سننے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اگر عالم غلط راستے پہ چلا گیا، عالم گمراہ ہو گیا، اس میں دنیا کی محبت آ گئی، تو پھر جتنے بھی اس کے پیچھے جانے والے ہوں گے، اس کی بات سننے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے گمراہ ہوں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ان کے علماء تھے وہ نالائق، ان کی نالائکی کیا تھی، ان میں جو کمزوری تھی یا برائی تھی، ان کا بگاڑ وہ کیا تھا؟ وہ بگاڑ یہ تھا، یاخذون عرض ھذا الادنی، یاخذون وہ لیتے تھے، عرض، عرض کا معنی عرض کا معنی ویسے بادل ہے، یہاں پہ اس کا مرادی معنی ہے دولت۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں، ویسے تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی یہ ایک لطیف سا نکتہ ہے کہ دولت کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا عربی میں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پہ غور کرے تو وہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ دولت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، دولت کا کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، اور نہ ہی دولت جو ہے وہ کسی خاص آدمی کے لیے متعین ہے۔ سونے کا نام بھی ذہب رکھا، جو چلنے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے، اور چاندی کا نام بھی فضہ رکھا، جس کا معنی بھاگنا اور دور ہونا ہے۔ اور دنیا کا جو مال اور دولت ہے، حالانکہ مال جو ہے بذات خود عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، اس لیے کہ یہ جو علماء اور اس طرح کے لوگ جو لیڈر ہیں یا جو قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ جب مال اور دولت کے لالچی بن جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مال کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ ارادہ ہے، جس طرح بادل ہے اور اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، ہوا میں ہے، وہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، معمولی سا ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہوا بادل کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل یہی لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال کے لیے اور دنیا کی دولت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو علماء سو ہیں، وارث کے کتاب کے وارث بننے والے نالائق لوگ جو ہیں، ان کی نالائکی یہ ہے، ان کا جرم یہ ہے، ان کا بگاڑ کا باعث یہ ہے کہ وہ دنیا کا مال لیتے ہیں، اور دنیا کا مال لے کے اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، فتویٰ فروشی کرتے ہیں، اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ کوئی بہت بڑے گناہ والی بات نہیں ہے، سَيُغْفَرُ، اللہ معاف کرے گا، اللہ بڑا بخشن والا ہے۔ یہ ایک دوسرا گناہ ہے، گناہ بھی کرنا، جانتے بوجھتے گناہ کرنا، اور پھر اس گناہ پہ نادم نہ ہونا، نادم ہونے کے بجائے اس گناہ پہ اصرار کرنا یا مطمئن رہنا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بہت بھوکا بھیڑیا ہو تو وہ ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا، بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نقصان وہ آدمی کرتا ہے جو دو چیزوں کا طالب ہے، دو چیزوں کی جس میں ہوس ہے اور دو چیزوں کا جو لالچی ہے، وہ معاشرے کا، قوم کا، ملت کا، امت کا اتنا نقصان کر دیتا ہے جتنا ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ اپنے ریوڑ کا نقصان نہیں کرتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو مال کا بھوکا آدمی اور ایک منصب کا بھوکا آدمی۔ مال کا اور منصب کا جو بھوکا آدمی ہے وہ ملت کا، امت کا اتنا نقصان کر دے گا کہ ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ اتنا ریوڑ کا نقصان نہیں کرتا، اس لیے کہ بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ تو جتنی اس کو بھوک ہے، جتنا اسے چیر پھاڑ کرنا ہے اس کے بعد ختم کر دے گا، لیکن جو ہوس دولت کی ہے اور ہوس منصب کی، عہدے کی، یہ ایسی ہوس ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ دولت کی جو ہوس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بھی خود یہ بات ارشاد فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ بیماری ایسی ہے دولت کی ہوس کی کہ یہ انسان کا پیچھا قبر میں جانے تک نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہوس ایسی ہے انسان کی کہ اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسری مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے، حتیٰ کہ قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہی حال جو ہے وہ منصب کی ہوس کا ہے۔ منصب کی ہوس جو ہے وہ بھی ایسی ہے کہ انسان دیکھتے ہیں کیا حشر ہوتا ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ انہی چکروں میں انسان گزار دیتا ہے۔ آج فلاں ممبر، اسمبلی کا ممبر بننا ہے، وزیر بننا ہے، فلاں بننا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی ہوس ہے کہ انسان پیچھا نہیں چھوڑتا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیے جس پہ میں عمل کروں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور بندے مجھ سے محبت کرنے لگے۔ ایسا مجھے عمل بتائیے، اللہ مجھ سے محبت کرے اور بندے مجھ سے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے نفرت کرو، دنیا کو ترک کرو، اللہ محبت کرے گا، اور جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس کو چھوڑ دو، اس کی تمنا نہ کرو، بندے تم سے محبت کریں گے۔ جو بندوں کے پاس ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس کے پیچھے نہ بھاگو، بندے تم سے محبت کریں گے۔ اور جب دنیا سے نفرت کرو گے، دنیا کو چھوڑو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کا سبب یہ بات بنی کہ ان کے جو نیک لوگ تھے، ان کے جو وارث بنے بعد میں کتاب کے، وہ دنیا کے لالچی تھے، دنیا کی ہوس تھی ان میں، مال کی ہوس تھی ان میں، اور وہ فتویٰ فروشی کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو دنیا کے پیسے کے بدلے میں بیچتے تھے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دنیا کے مال کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا یا فتویٰ فروشی کرنا، اس کی سزا بھی بتائی ہے کہ سزا بڑی سخت ہے۔ دین کا معاملہ جو ہے نا، اس میں جتنا یہ اہم ہے اور جتنا اس کا اجر و ثواب ہے دین کے لیے کام کرنے کا، یہ دین کا کام ہے اتنا ہی نازک بھی، اتنا ہی یہ نازک ہے۔ اگر اس میں غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے تو بہت بڑا وبال ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے اہل کتاب کے بارے میں ہی، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، ان الذین یکتمون
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے، جیسا کہ یہودیوں نے زنا کی سزا جو تورات میں لکھی تھی، چھپایا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور غلط بات بتائی کہ ہم اس کی سزا تورات میں یہ ہے کہ منہ کالا کر کے تو ان کو پھرایا جائے اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، سزا تو سنسار کرنا ہی ہے تورات میں، لیکن جب زنا عام ہو گیا قوم میں، بنی اسرائیل میں، بڑوں نے بھی شروع کر دیا، چھوٹوں نے بھی شروع کر دیا، تو پھر بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کوئی ایسی سزا دینی چاہیے جو سنسار سے کم درجے کی ہو، تاکہ بڑوں کو بھی بھگتا دے اور چھوٹوں کو بھی بھگتا دے اس میں۔ لہذا انہوں نے طے کر کے جو شریعت کی سزا تھی اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بجائے اپنی طرف سے نئی سزا گھاڑ لی، اپنی طرف سے بنا لی یہ سزا کہ جو زنا کرے گا، خواہ بڑے خاندان کا ہو یا چھوٹے خاندان کا ہو، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو پھرایا جائے گا، اور یہ سزا ہے اس کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، سزا تو سنسار کرنا ہی ہے تورات میں، لیکن یہ تھا باعث اس بات کا کہ انہوں نے سزا کو کیوں بدلا۔ جب بڑے بھی زانی ہو گیا اور کم درجے کے لوگ بھی زانی ہو گئے تو ان کے علماء نے یہ طے کیا کہ سزا کوئی ہلکی قسم کی بنا دینی چاہیے، جس میں سب جو ہے وہ شامل ہو جائیں، خواہ کوئی بڑے خاندان کا ہو یا چھوٹے خاندان کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی باتوں کو، خواہ وہ چھپانے والے بنی اسرائیل کے لوگ ہوں یا مسلمانوں کے مولوی ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ قیامت کے فتنوں سے فتنہ ہے۔ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ علم جو ہے وہ علماء ختم ہو جائیں، علم ختم ہو جائے یا علم کو اٹھا لیا جائے، بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جو علماء حق ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے، جو باقی بچیں گے، جس طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو کتاب کے وارث بنے وہ دنیا کے لالچی تھے، جو باقی علماء سو ہوں گے وہ دنیا کے لالچی ہوں گے۔ فرمایا کہ جاہل ہوں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور ایسے فتوے دیں گے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جاہل ہوں گے، کتاب و سنت سے علم نہیں ہوگا انہیں، فتوے دیں گے لوگوں کو، مفتی کی مسرت پہ بیٹھیں گے، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کتاب کے بدلے میں دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں فتوے دینے کے لیے۔ بالکل وہی بات جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی، یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، اس دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں فتوے دے کے۔ وہاں فرمایا کہ یشترون بہی، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں کتاب کو، فتووں کو بیچتے ہیں۔ فرمایا کہ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو فتوے بیچتے ہیں اس طرح سے یہ کچھ نہیں کھاتے لیکن اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ ہے یہ۔ اللہ کے دین کو بیچنا، اللہ کے دین کا مسئلہ چھپا کے اور ایسا مسئلہ بتانا جو لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو، جو لوگ چاہتے ہوں۔ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کا مال جو ہے یہ آگ ہے جہنم کی جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت کی وجہ سے، اپنے غصے اور ناراضی کی وجہ سے ان لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ورنہ سوال جواب تو ہر ایک سے ہونا ہے۔ قیامت کے دن سوال جواب تو ہر ایک سے ہونا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے جرائم اور جن کے گناہ اتنے شدید ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراضی کی وجہ سے، اپنے غصے اور غضب کی وجہ سے ان سے کلام تک کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے جنت میں لوگوں کو بھیجنا ہے گناہوں سے پاک کر کے. اور ایسا تو کوئی بھی آدمی نہیں جو اس دنیا سے پاک ہو گیا ہو. سب گناہ گار ہیں ہم. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جب بھیجیں گے تو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فتوے بیچتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف فتوے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی. چونکہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لاتے ہیں، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر مخاطب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن تردید کی کافروں کی بات کی. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ وَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بنا کے اپنی طرف سے ہمارے نام منسوب کر دیتے کہ یہ بات اللہ کی ہے، حالانکہ وہ بات ہم نے کہی نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رگے گردن کاٹ دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی سی بات جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی، اللہ کے نام منسوب کر دینا، جی اللہ کہتا ہے، یا قرآن کی بات ہے. بعض لوگ عجیب عجیب مسائل پوچھتے ہیں، بعض احادیث ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بات جو ہے وہ قرآن میں آئی ہے، اس طرح سے ہے، وہ کیسی ہے. جو اللہ کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور کیونکہ دین میں معاملہ ایک ہی ہے، خواہ وہ اللہ کی بات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اس لیے سزا بھی ایک ہی ہے دونوں کی. اللہ کے نام جو جھوٹ منسوب کرے گا، جھوٹی بات اللہ کے نام منسوب کرے گا، اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، عذاب علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور غصے کی وجہ سے اسے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا. اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ کرتا ہے، ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے وہ بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنی جہنم میں آگ میں اپنی جگہ بنا لے. جو بات اللہ کے رسول نے نہیں ارشاد فرمائی. اس لیے دین کا معاملہ جو ہے نا، دین کی بات کہنا، دوسروں تک پہنچانا ہے بڑے اجر و ثواب کی بات، لیکن جتنے اجر و ثواب کی بات ہے یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر بات اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ ہوئی اور آپ نے بتا دی اسے دھڑلے سے کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، یہ بات دین کی ہے. اب کتنی باتیں ایسی ہیں، آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کتنی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، آج 10واں ہے، 30واں ہے، 40واں ہے، رسم کل ہے، فلاں ہے، بڑا اجر و ثواب ہے. اور یہ سارے اجر و ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں. اور جو لوگ بتانے والے ہیں اور خود جا کے وہاں ختم کہتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے، وہ اپنے آپ کو علماء ہی سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا طمع اور لالچ ایسا ہے کہ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ دین نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بگاڑ امت میں تب آیا جب اس امت میں علماء جو تھے انہوں نے دنیا کا طمع اور لالچ شروع کر دیا، دین کے بدلے میں دنیا کا مال حاصل کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس سے بھی جو بڑا جرم تھا یا اس سے بھی بڑی گناہ کی بات وہ یہ تھی کہ
فتح فروشی کرنے کے بعد، دنیا کا مال لینے کے بعد دعویٰ ان کا یہ تھا، سمجھتے یہ تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، فکر کی بات کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کو غفور رحیم سمجھ کے گناہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ یقیناً غفور رحیم ہے، اللہ یقیناً گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ سمجھ کے گناہ کرنا کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی چھوٹے گناہوں کے بارے میں، فرمایا کہ عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، کوئی آدمی ادھر سے لکڑی لایا، کوئی آدمی ادھر سے لکڑی لایا، کوئی آدمی ادھر سے لکڑی لایا، کوئی ادھر سے لکڑی لایا، اور ساری لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی اور بہت بڑا الاؤ بن گیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہ معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ مل کے جمع ہو جاتے ہیں اور انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کے گناہ کرنا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ وہ گناہ معاف کرتا ہے جو انسان سے نادانستہ طور پہ ہو جاتے ہیں اور جن کے بعد انسان نادم ہوتا ہے گناہ پہ۔ اگرچہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان بھول چوک ہے، بار بار بھولتا ہے، بار بار اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ بھی بار بار ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ بار بار انسان گناہ کرتا ہے، بار بار مجھ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ بھی بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن یہ معافی اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور لاشعوری طور پہ گناہ ہو جاتا ہے۔ شعوری طور پہ گناہ کرنا جو ہے یہ اور بھی گناہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ دھوکہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا تو اللہ معاف کرتا رہے گا، لہذا گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ معلوم ہے کہ سود کا گناہ کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کرتا چلا جا رہا ہے۔ رشوت کے بارے میں معلوم ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود حرام کھاتا چلا جا رہا ہے۔ دوسروں کا حق مار لینا، دوسروں کا حق غصب کر لینا، بیوہ پہ ظلم کرنا، یتیم پہ ظلم کرنا، یہ پتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں کس نے ڈالا؟ اس لیے کہ وہ ٹھیک ہے، رحمان ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے انا من المجرمین منتقمون، کہ جو مجرم لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، جان بوجھ کے گناہ کرنے والے، ان سے ہم انتقام لیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے انی لغفار، میں واقعی غفار ہوں، واقعی میں بخشنہار ہوں، لمن تابا، اس آدمی کے لیے جو سچی توبہ کرے، جو سچی توبہ کرنے والا ہے اس کے لیے میں بخشنہار ہوں۔ انی لغفار، بہت بخشنہار ہوں، بڑا بخشنے والا، لمن تابا، بس اس آدمی کے جو توبہ کرے، وآمن، اور پھر ایمان لائے، پکا ایمان، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کرے، ثم اہتدی، اور پھر نیک عمل پہ جم جائے۔ یہ 4 شرطیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے گناہ معاف کرنے کے لیے۔ گناہ ہو گیا انسان کو اور احساس ہے اس کو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں بتا دی کہ یہ 4 شرطیں پوری کرو گے تو میں بڑا بخشنہار ہوں۔ لمن تابا، جو سچی توبہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ کے حضور۔ اور سچی توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پچھلے گناہ پہ نادم بھی ہو اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دونوں باتیں سچی توبہ میں شامل ہیں۔ اگر ندامت نہیں ہے تب بھی سچی توبہ نہیں ہے، اور اگر آئندہ سے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم نہیں ہے تب بھی سچی توبہ نہیں ہے۔
بشری تقاضے سے دوبارہ وہی گناہ ہو جانا یہ الگ بات ہے، لیکن انسان کا عزم یہ ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ ثم اہتدی، اور پھر نیکی کے راستے پہ جمع رہے، ڈٹا رہے۔ اس آدمی کے لیے میں بڑا غفور رحیم، لیکن جو آدمی توبہ کو کھیل اور مذاق بنا لے، وہ اس کا معاملہ یہی ہے جس طرح یہاں یہودیوں نے کہا، فتویٰ فروشی بھی کی، دنیا کا مال اور دولت بھی لے لیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ معاف کرے گا، کوئی بات نہیں ہے، سیغفر لنا، معاف کیے جائیں گے ہم۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، حالانکہ دنیا کا طمع اور لالچ اتنا ان کے دلوں میں گھسا ہوا ہے، اس طرح ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ فتویٰ فروشی گناہ ہے اور ہمیں اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، یہ جانتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ جب ان کے سامنے فتویٰ فروشی کا معاملہ آتا ہے تو دوبارہ وہی کام کرتے ہیں کہ دنیا کے مال کے بدلے میں دین کو بیچ دیتے ہیں، دنیا کے مال کے بدلے میں دین کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں، اور ذہن میں وہی بات ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اب یہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی ہے یہودیوں کی کہ کیا ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا، ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، ان لا یقولوا کہ تم لوگ نہیں کہو گے علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق مگر حق کی بات، اللہ کا نام لے کے حق کے علاوہ تم کوئی بات نہیں کرو گے، جو بات اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی ایسی بات لوگوں سے نہیں کہو گے، ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالو گے۔ اور یہ جو بات تھی یقولون سیغفر لنا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ جو کہتے تھے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہو، اس کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ کی بات کے علاوہ کوئی بات اللہ کے نام منسوب نہ کرنا، اور اللہ نے تمہیں یہ بات نہیں کہی سیغفر لنا والی، اللہ نے یہ بات تمہیں نہیں، یہ تمہیں ٹھیکہ نہیں دیا، اللہ نے یہ بات اللہ نے تمہیں لکھ کے نہیں دی کہ تمہیں اس طرح سے معاف کیا جائے گا، لیکن تم یہ اللہ کے نام بات منسوب کرتے چلے جا رہے ہو کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور تم پڑھتے بھی ہو جو کچھ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تورات میں جو باتیں لکھی ہیں وہ تم پڑھتے بھی ہو، اور اس کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی سیغفر لنا کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ یہودیوں کو اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم اللہ کی بڑی چہیتی قوم ہیں، ہم سادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور سادات کی تو 7 نسلیں جو ہیں ان کو معافی ہے۔ یہی گھمنڈ ان کو بھی تھا جو آج ہماری قوم میں بھی یا مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں میں موجود ہے کہ سادات خاندان کو تو سب کچھ معاف ہے، جو مرضی کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ معافی نہیں ہے، جو بھی جیسا عمل لے کے آئے گا۔ اور یہ تو آج کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خواب میں دیکھا میزان میں ایک طرف مجھے رکھا گیا اور ایک طرف پوری امت کو رکھا گیا، تو میرا بدن بوجھل ہو گیا، افضل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کو ترازو میں رکھا گیا اور دوسری طرف ساری امت کو رکھا گیا ترازو میں، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ساری امت سے بوجھل ہو گیا، افضل ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد عمر جو ہے انہیں ترازو میں رکھا گیا اور وہ ساری امت سے بوجھل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان جو ہے ان کو ترازو میں رکھا گیا، وہ بھی ساری امت سے بوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔
صحابی پوچھنے لگا کہ پھر ہم کہاں گئے؟ جب بتایا انہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عثمان کا وزن کرنے کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا، تو اس نے سوال کیا کہ پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہم کہاں پہ ہیں؟ صحابی نے جواب دیا کہ تم وہاں ہوگے جہاں تمہارے اعمال تمہیں لے کے رہیں گے، تمہارا معاملہ تمہارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اور یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کی۔ آج کون سا سادات ایسی ہے جس کی 7 نسلوں کو معاف، 7 نسلوں کو کیا کسی کی ذات جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھی کو، اپنے خاندان کو، کنبے قبیلے کو سب کے نام لے لے کے بتا دیا کہ اپنے عمل لے کے جانا، میں بچا نہیں سکوں گا کسی کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تورات میں یہ سایوں فارو نا والی بات کوئی نہیں لکھی ہوئی، اور تم اللہ سے یہ وعدہ کر چکے ہو، اللہ نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی تم بات ایسی نہیں کہو گے جو اللہ نے نہیں ارشاد فرمائی، اور تم اللہ کا نام لے کے وہ بات کہو گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تم آخرت کے دعوے دار ہو کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ فرمایا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، گناہگاروں، فاسقوں اور فاجروں کے لیے نہیں ہے۔ جنت جو ہے، آخرت والا گھر جو ہے، وہ اللہ کی متقی بندوں کے لیے ہے۔ ایسے لوگ جو گناہ کو سمجھتے ہوئے اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے ہے جنت، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تاکلون، کیا اتنی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ کیا اتنی بات کو بھی تم نہیں سمجھتے؟ آگے فرمایا کہ متقی لوگ کون سے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، کن متقی لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنا بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس پہ عمل کرنا بھی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی، یہ سارے کتاب کو تھامنے میں باتیں شامل ہیں۔ خاص طور پہ کتاب کے احکام پہ عمل کرنا۔ ایمان ہے ہی یہی کہ ایمان صرف یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی توحید پہ ہم ایمان لے آئے اور اس بات پہ ایمان لے آئے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، بلکہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا مطلوب ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کرو، قرآن کے ہر حکم کو مانو، مضبوطی سے تھامو، اسے پوری طرح اس پہ عمل کرو۔ یہ ہے کتاب کا تھامنا۔ اور آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا حکم جو ہے وہ تو تورات میں پہلے سے ہی موجود ہے، اور جو کتاب کو تھامے گا کیا وہ نماز پہ عمل نہیں کرے گا؟ کتاب نماز کا حکم جو ہے قرآن میں یا تورات میں پہلے سے موجود ہے، اور جو آدمی قرآن کو تھامے گا یا تورات کو تھامے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز پہ بھی عمل کرے، نماز کی پابندی بھی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ سے ذکر فرمایا ہے نماز کا۔ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، ان سارے احکامات میں سے سب سے زیادہ اہم حکم نماز کا ہے۔ یہ الگ حکم جو ہے یا الگ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمانا، یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے، ورنہ نماز جو ہے وہ خود کتاب میں شامل ہے، نماز کا حکم جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، کتاب میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا کہ وہ کتاب کو تھامتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔
نماز جو ہے یہ پیمانہ ہے انسان کے ایمان کا، انسان کے ایمان کا پیمانہ ہے یہ. جو آدمی نماز جتنی پابندی سے پڑھے گا، جتنا اس کو اچھے طریقے سے قائم کرے گا، اتنا ہی اچھا ایمان ہے اس کا. جتنا انسان اپنی نماز میں ڈھیلا ہے، اتنا ہی ایمان کمزور ہے اس کا. فرمایا کہ نماز جو ہے یہ عمود ہے دین کا. عمود سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی عمارت بنی ہوئی ہے اسلام کی، اس کا ستون ہے، تھم ہے اس کا. اگر ستون نکال دیا جائے ساری کی ساری عمارت گر جاتی ہے. فرمایا کہ نماز جو ہے یہ ستون ہے دین کا. اور دوسری حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مفتاح الجنہ ہے نماز. مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو ایک اذان تو وہ ہے جو ہم سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح والی اذان. ایک اور اذان بھی ہوتی ہے جو فرشتہ دیتا ہے. جب اذان ہو جاتی ہے نماز کی، ایک اذان وہ ہے جو ہم سنتے ہیں، اور ایک اذان وہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ فرشتہ یہ اذان دیتا ہے. اور وہ اذان یہ ہے کہ قوموا الی نیرانکم، فرشتہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جو آگ تمہارے گناہوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو. جو آگ تمہارے گناہوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو. نماز پڑھو تو وہ آگ تمہاری گناہوں والی بجھ جائے گی. فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کفارہ بن جاتی ہے اس کو. اور پھر اس دنیا میں بڑی تاکید فرما دی، اس کا نتیجہ انسان فوراً ہی دیکھ لیتا ہے. فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتہ اس کو آتا ہے عذاب دینے کے لیے. فرمایا کہ سر کی طرف نماز کھڑی ہوتی ہے اس کو فرشتے سے بچانے کے لیے. دائیں طرف قرآن کھڑا ہوتا ہے، بائیں طرف روزہ کھڑا ہوتا ہے، اور باقی جو نیک اعمال ہیں اس کے وہ اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں. امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے اس سے سلوک ہوتا ہے، کسی یتیم اور بیوہ سے اچھا سلوک کیا ہے تو وہ نیکی ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا ہے تو وہ نیکی ہے. اور یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ قبر میں انسان کو بچاتی ہے عذاب سے. فرمایا فرشتہ عذاب دینے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے چاروں طرف کہیں نماز کھڑی ہے، کہیں روزہ کھڑا ہے، کہیں عمرہ کھڑا ہے، صدقہ خیرات کھڑا ہے، والدین سے اس سے سلوک، بیوی بچوں سے اس سے سلوک. یہ چیزیں جو ہیں نیک اعمال اس کو بچاتے ہیں قبر میں. یہ نماز قبر میں بھی کام آنے والی ہے. اور پھر آخرت میں بھی فرمایا کہ سب سے پہلے عبادات میں سے سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اور جس طرح وہ حضرت عثمان نے بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کے باقی مراحل آسان ہو گئے. ویسی بات نماز کے بارے میں ہے کہ جس کا معاملہ حساب کتاب نماز کا آسان ہو گیا اس کا باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا. اور جس کے حساب میں نماز میں ہی کوتاہی آ گئی اس کے باقی معاملے بھی مشکل ہو جائیں گے. نماز کے حساب سے نکلے گا تو آگے جائے گا، آگے حساب ہوگا. اور اس کو نماز جو ہے یہ صرف یہی ایک عبادت ہے جس کو بڑی کثرت کے ساتھ 5 مرتبہ دن میں اس کو نافذ کیا گیا کہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے یہ نماز. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ نماز پڑھنی جو ہے 5 مرتبہ باقاعدگی سے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. فرمایا کہ ہے یہ بڑی مشکل بات، انہا لکبیرۃ، ہے یہ مشکل بات پابندی کرنی ہے اس کی.
لیکن جب اللہ توفیق دیتا ہے، جب انسان پڑھنی شروع کر دیتا ہے، جب انسان کی عادت بن جاتی ہے، اللہ کے آگے انسان جھکنا شروع کر دیتا ہے، الا علی الخاشعین، اللہ کے آگے خشوع کرنے والے، خضوع کرنے والے، جھکنے والے، عاجزی اور انکسار کرنے والے، ان کے لیے نماز بڑی آسان ہے، پھر ان کے لیے گراں نہیں رہتی بلکہ آسانی سے آگے بھی بڑھ کے ان کے لیے بے چینی بن جاتی ہے۔ نماز کا وقت گزرنا شروع ہو جائے اور کہیں جگہ نہیں مل رہی یا پتہ نہیں چلا، وقت گزر گیا، بے چین ہو جاتے ہیں کہ فوراً نماز پڑھی جائے۔ اس لیے اور حاکم کی ایک حدیث میں نماز کے بارے میں ہی بڑا اچھے وضاحت کے ساتھ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ حساب کتاب لینے کے لیے منکر نکیر آتے ہیں قبر میں، اور مومن آدمی کو، نمازی آدمی کو سورج جو ہے وہ غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور انسان سوچتا ہے، اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہے کہ میری عصر کی نماز تو رہ گئی، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ابھی تک، ضائع ہو رہی ہے میری نماز، تو وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے نماز کی عادت کی بات، بے چینی کی بات، کہ جب نماز کا وقت گزرنے لگے تو دل میں بے چینی پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ قبر میں انسان سوچے گا کہ میری تو نماز رہ گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک، نماز شروع کر دے گا۔ منکر نکیر اسے پوچھیں گے کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا یہ نہیں چھوڑو، مجھے پہلے نماز پڑھنے دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی گھبراہٹ کی جگہ ہے، بڑی گھبراہٹ کی جگہ ہے قبر۔ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ لوگوں قبر کے لیے تیاری کرو، اس سے گھبراہٹ والی، زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی کوئی۔ اتنی گھبراہٹ والی جگہ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منکر نکیر سے جھگڑا کرے گا، جاؤ جاؤ چھوڑو ذرا، مجھے نماز پڑھنے دو، پہلے میری نماز ضائع ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ کے تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ وہ پھر کہے گا نہیں تم ہمارے سوالوں کا جواب دو پہلے، وہ کہے گا نہیں مجھے نماز پڑھنے دو پہلے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ قبر میں جو گھبراہٹ کی جگہ ہے، اتنے ہوش و آواز ٹھکانے ہوں گے نمازی کے۔ وہ نمازی جو بے چین ہو جاتا ہے نماز کے لیے کہ وقت گزر رہا ہے، سب سے افضل عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل وہ ہے اول وقت میں نماز پڑھنا، انتظار کرنا نہیں، بلکہ جیسے ہی اول وقت آئے اسی وقت نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے ذکر فرمایا کہ وہ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، جن کے لیے قیامت کا، آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت ہے جن کے لیے، یہ وہ متقی لوگ ہیں جو ساری کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، مضبوطی سے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی خاص طور پہ پابندی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، جو اصلاح کرنے والے ہیں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، ان کے عمل ہم ضائع نہیں کرتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہی یہ واقعہ، اب وہ میثاق جو ہے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کئی میثاق لیے۔ ایک میثاق تو یہی تھا کہ تم اللہ پہ کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کرو گے، جس کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ اب آگے ایک اور میثاق کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اس میثاق کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور یہ وہ میثاق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 70 آدمیوں کے ساتھ کہ آدمی لے کے آؤ کوہ طور پہ اور 40 دن یہاں آ کے عبادت کرو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکام دیے انہیں، اس کی بھی کیفیت چونکہ بار بار عہد شکن قوم ہے، یہ وعدے توڑنے والی، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی توڑے اور انبیاء سے کیے ہوئے وعدے بھی توڑے۔ اس لیے کوہ طور کے دامن میں جب ان سے میثاق لیا گیا یا جب ان سے عہد لینا تھا، ان کی جو گزشتہ تاریخ تھی عہد شکنیوں کی، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پہ کر دیا تاکہ ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے
اور جو میثاق یہ کریں اس میثاق کی پابندی کریں، آئندہ یہ میثاق اس عہد کو آج شکنی نہ کریں، آئندہ وعدہ نہ توڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھا دیا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر ہم لے آئے کوہ طور کو، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر صاحبان ہے۔ قرآن مجید کی جو باتیں جیسے لکھی ہیں ویسے ان پہ ایمان لائیں، اس کی تعویل نہ کریں۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اٹھایا پہاڑ کو اور ان کے سروں کے اوپر لے آئے جس طرح کے صاحبان ہے۔ اب الفاظ جو ہیں یہ بڑے واضح ہیں کہ پہاڑ کو اٹھایا گیا، پہاڑ ان کے سروں پہ لایا گیا جس طرح صاحبان ہوتا ہے۔ یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کیفیت پیدا کر دی جس سے انہیں محسوس یہ ہوا کہ پہاڑ اوپر آ گیا ہے۔ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات اللہ نے فرمائی جیسی فرمائی ویسے ہی اس پہ ایمان لائے کہ باقی کوہ طور کو اللہ نے اٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو اکھاڑ کے اوپر آسمانوں کی طرف لے گیا، وہاں سے نیچے پڑھ دیا۔ فرمایا کہ کوہ طور کو اٹھا کے ہم ان کے سروں کے اوپر لے آئے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، بنی اسرائیل نے، انہیں یہ یقین ہو گیا، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ کوہ طور جو ہے وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، واقع بہم، کہ وہ گر پڑے گا ان پہ۔ اب یہ جو کیفیت پیدا کی گئی یہ اس لیے پیدا کی گئی تاکہ وعدہ کرتے ہوئے وعدے کی اہمیت جو ہے وہ ان کو احساس دلایا جائے کہ جو وعدہ تم کر رہے ہو اس کی آج شکنی نہیں کرو گے، ورنہ تمہیں کچل دیا جائے گا، ورنہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ جب ان کے دلوں میں یہ خوف اور ہیبت پیدا ہو گئی کہ پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر آ گیا ہے، گویا کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، خذوا، تھامو اس کو، پکڑو اس کو، شریعت کو، اس کے احکام کو، تختیوں کو یا کتاب کو، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ وہی بات جو پہلے اللہ نے فرمائی تھی، والذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو خوب مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ وہی حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ جو تورات یا کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے تھامو، اس پہ اچھی طرح عمل کرنا۔ ایسے نہ ہو کہ جو اپنی طبیعت کو حکم موافق آئے وہ مان لیا اور جو موافق نہ آئے اس کو چھوڑ دیا، اس کی تعویل کر دی۔ اور اللہ کے رسول کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان پہ سب پہ عمل لانا مطلوب ہے، منو عمل کرنا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ کسی کو چھوڑنا، کسی کو قبول کرنا، یہ ایمان نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، تورات میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام جو ہیں وہ نتیجے کے طور پہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی تمہیں متقی بنانا ہے، نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی تمہیں برائیوں سے بچانا ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم متقی بنو، کتاب پہ عمل کرنا ہے، اس کتاب کو یاد رکھنا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ شریعت پہ عمل کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری بھلائی ہے۔
اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو عمل کرتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو یاد کرتا ہے، فلنفسہ، اس کا فائدہ خود اسے ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پہ ہے. اللہ کچھ نہیں بگڑتا اس سے. نیکی کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے، برائی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. اس لیے فرمایا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے اس پہ عمل کرو. مضبوطی سے عمل کرو گے، اس کو یاد رکھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، تمہاری بھلائی ہے اس میں. دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے. یہ جو میثاق تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑو اسے، اس پہ اچھی طرح عمل کرو. اور کوہ طور کو بھی اللہ تعالیٰ لے آیا ان کے سروں کے اوپر، تاکہ ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ یہ جو وعدہ کریں اس کی خلاف شکنی نہ کریں، اس وعدے کو نہ توڑیں. لیکن ایسی بدبخت اور خبیث اور بدباطن قوم ہے یہ یہودیوں کی. اس واقعے کے بعد اس میثاق کو بھی توڑا انہوں نے. جو کوہ طور کو اوپر لانے کے بعد میثاق لیا گیا یہودیوں سے، اس میثاق کو بھی توڑا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور تمہارے سروں کے اوپر اٹھا کے لے آئے تھے کوہ طور کو. خذوا ما آتیناکم، ہم نے کہا تھا کہ مضبوطی سے پکڑو جو ہم تم کو دے رہے ہیں میں قوت ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ احکام دیے گئے ہیں اس میں تاکہ تم متقی بنو. وہاں آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ جو اتنا پکا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر لے آئے، تم اتنی بدبخت اور بدباطن قوم ہو، اتنی خبیث قوم ہو. ثم تولیتم من بعد ذلک، تولیتم، پھر تم نے اس میثاق کی بھی عہد شکنی کی، وہ وعدہ بھی تم نے توڑ دیا، اس وعدے سے بھی پھر گئے تم. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. بار بار تم عہد شکنی کرتے رہے، اللہ سے کیے وعدے توڑتے رہے، اللہ تمہیں بار بار معاف فرماتا رہا. یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا معاملہ چھوڑ کے پورے بنی نو انسان کو آگے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے. ایک اور ایسا میثاق، یہ تو یہودیوں کے میثاق تھے جن کا ذکر ہوا. اگلی آیت میں ایسے میثاق کا، ایسے وعدے کا ذکر ہے جو پوری بنی نو انسان سے اللہ نے لیا. اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، بدھ مت بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں. جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے سارے اس عہد میں شامل ہیں، اس میثاق میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے اس میثاق کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کے، من ظہورہم کی پیٹھوں سے، بنی آدم کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی ذریت کو نکالا، ان کی اولادوں کو نکالا. جس واقعے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کی بات ہے. ابھی صرف آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عالم ارواح میں بنی آدم سے، آدم کی پشت سے جتنی بھی مخلوق پیدا ہونے والی تھی
اور جس ترتیب سے پیدا ہونے والی تھی. جس طرح ہمارے باپ، ان کا باپ، دادا، پردادا جس ترتیب سے پیدا ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی پشتوں سے ہم نے ان کی جتنی بھی آنے والی نسلیں تھیں قیامت تک کے لیے ان سب کو پیدا کیا. اور اس بات کی وضاحت کی ہے علماء نے کہ وہ جو پیدائش تھی عالم ارواح والی، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو باقاعدہ شعور دیا، سمجھ دی، شعور دیا کہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ جواب دینا، سوچ سمجھ کے ساتھ جواب دینا. اور پھر قوت گویائی دی. دو چیزوں کا ذکر خاص طور پر علماء نے فرمایا ہے کہ جب عالم ارواح کو اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور سمجھ بھی دی اور قوت گویائی بھی دی. تینوں چیزیں دی. میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ پوری طرح سوچ سمجھ کے، پوری طرح دیکھ بھال کے جواب دو مجھے. قوت گویائی بھی دی. اور جو روحیں پیدا کی گئیں قیامت تک آنے والی جتنی بھی مخلوق پیدا ہونے والی ہے، خواہ مشرک ہے یا کافر ہے آج اس دنیا میں، جیسی بھی ہے، ان سب کو سوچ سمجھ دی گئی، قوت گویائی دی گئی اور ان سے سوال کیا گیا اور سب نے جواب دیا. سب نے اس کا جواب بھی دیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ایک میثاق وہ ہے جو ہم نے ساری دنیا کے انسانوں سے لیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب ہم نے تیرے رب نے نکالا بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانوں کو ان پہ گواہ بنایا. اور کیا وعدہ لیا، کیا میثاق تھا؟ الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تھا سوال یا میثاق یا وعدہ جو پوری دنیا میں آنے والے انسان تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، وہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے. سمجھ عطا کی گئی، انہیں اختیار دیا گیا نہ کرنے کا اور ہاں کرنے کا. قوت گویائی دی گئی کہ اپنی زبان سے تم اقرار کرو گے اس بات کا. اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے اس وقت ہمارے جسم جو تھے، جسم ایسے حیت ایسی نہیں تھی، لیکن اس کی انتہائی چھوٹی شکل، جتنی چونٹی ہوتی ہے شکل یہی تھی، ہاتھ پاؤں ایسے ہی تھے، لیکن اس کو ریڈیوس کر کے، چھوٹا کر کے چونٹی کی شکل دی گئی اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کے حضور حاضر کی گئی، شعور کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، قوت گویائی کے ساتھ. اور سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا، الستو بربکم، کہ مجھے بتاؤ، دیکھو اپنے ادھر ادھر، دیکھ بھال کرو، کوئی حضرت صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے نظر آتا تمہیں؟ کوئی میرے علاوہ بیٹھا ہوا تمہیں نظر آتا ہے؟ کوئی رب ہے تمہارا میرے علاوہ؟ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ لے چکی ہے سب سے، خواہ کوئی مشرک ہے آج یا کافر ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں عالم ارواح میں اور قوت گویائی دے کے، پوری سوچ سمجھ دے کے اور اختیار دے کے نہ کرنے کا اور ہاں کرنے کا، یہ وعدہ لے چکے ہیں. الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ دنیا میں جا کے کہیں روزی تم علی حجویری سے تو نہیں مانگو گے یا مجھ سے مانگو گے؟ اولاد عبد القادر جیلانی سے جا کے مانگو گے یا مجھ سے مانگو گے؟ قسمت کا مالک بری کو سمجھو گے یا مجھے سمجھو گے؟ مدد معین الدین چشتی سے مانگو گے یا مجھ سے مانگو گے؟ دیکھو اگر کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ مجھے. قوت گویائی بھی دی، سوچ سمجھ بھی دی اور اختیار بھی دیا اللہ نے.
اچھی طرح دیکھ لو کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ، الستو بربکم۔ اور اس پہ بھی علماء نے بات کی ہے کہ ربے کا سوال کیوں کیا، اللہ کا سوال کیوں نہیں کیا، الہ کا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک وہ تو سارے کافر اور مشرک آج بھی مانتے ہیں کہ کسی گریٹ گاڈ نے ہی اس کو بنایا ہے۔ مصیبت یہیں پہ آتی ہے کہ پتر دینے والا کون ہے؟ پتر لینا ہے فلاں کی ٹہری سے جا کے، ہماری صحت جو ہے وہ وہاں سے لینی ہے، بیماری دور کرے گا وہ، روزی وہاں سے لینی ہے جا کے، اولاد وہاں سے لینی ہے جا کے۔ فرمایا کہ روزی کا مالک، تمہیں پرورش کرنے والا، تمہاری پرورش کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہیں زندگی کا مالک، تمہاری صحت کا مالک، تمہاری موت کا مالک، تمہاری اولاد کا مالک، تمہاری قسمت کا مالک، وہ ساری کی ساری میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا وعدہ لیا اللہ نے کہ میں تمہاری پرورش کرنے والا ہوں یا نہیں، میں تمہیں روزی دوں گا یا کسی اور سے جا کے روزی مانگو گے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں نے سوچ سمجھ کے ساتھ، اختیار کے ساتھ جواب دیا اس کا، اپنی زبان سے اقرار کیا، بلا، ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے اس بات کا عہد کیا، سب نے اقرار کیا، یہ میثاق لیا اللہ نے، پوری مخلوق سے لیا۔ شاہدنا، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی قسمتوں کا مالک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی تو ہے، لا الہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اقرار لیا ہوا ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے وعدہ کیوں لیا تم سے؟ یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا قیامت کے دن، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھنا، کہیں تمہیں یہ نہ کہنا پڑے، کہیں تم یہ نہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ یا اللہ ہم تو اس سے بے علم ہی رہے، ہم تو جاہل ہی رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ تو اس سے مدد مانگنی ہے، تو اس سے روزی مانگنی ہے، تو اس سے اولاد مانگنی ہے۔ ہمیں کہیں قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم لا علم تھے، ہم جاہل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہالت کا جو عذر تھا وہ دور فرما دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور فطرت کیا ہے؟ توحید ہے فطرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ، خواہ وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، یا ہندو کے گھر پیدا ہو، یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، یولد علی الفطرہ، وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید پہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یحودان ہی اور ینصران ہی اور یمجسان ہی، یا اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدا وہ اسلام پہ ہوتا ہے، پیدا وہ توحید پہ ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں، شوہر فوت ہو گیا، حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے، خود چلے گئے۔ ام سلیم کہنے لگیں کہ میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا،
میں ہوں مسلمان اور تم ہو مشرک، اور کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو بت تم نے اپنے گھر میں رکھا ہے لکڑی کا، کیا وہ فلاں حبشی جو نجار ہے، بڑھئی ہے، کیا اس بڑھئی نے اس کو نہیں بنایا؟ کہنے لگے کہ ہاں اس نے وہ معبود جو ہے یا الہ جو ہے لکڑی کا، اس کو بنایا تو اس بڑھئی نے ہے۔ کہنے لگی کہ کیا وہ لکڑی جو ہے وہ زمین سے پیدا نہیں ہوئی؟ وہ درخت جو ہے زمین سے پیدا نہیں ہوا، زمین سے پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگی پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ زمین سے لکڑی پیدا ہوئی، اس لکڑی کو بڑھئی نے گھڑا، بڑھئی نے بنایا اس کو، اور تم اس کی پوجا کرتے ہو، تم اس کو اپنا الہ سمجھتے ہو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ام سلیم کی بات سن کے واپس پلٹ گیا۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے 2-3 فقرے ہیں صرف دعوت کے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے اس میں، صرف 2-3 فقرے ہیں کہ کیا یہ لکڑی زمین سے پیدا نہیں ہوئی، کیا اس لکڑی کو بڑھئی نے نہیں کھڑا؟ دونوں کا جواب مثبت میں ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اس کی بات سن کے، لیکن جب میں چلا گیا تو پھر مجھے سوچ یہ آئی کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ لکڑی زمین سے پیدا ہوئی اور بڑھئی نے کڑھا ہے اس کو، بڑھئی نے بنایا اس کو، اور ہم اس کو اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ فوراً پلٹ کے آئے، آ کے ام سلیم سے کہنے لگے کہ ام سلیم مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ یہ جو تم نے کلمہ پڑھ لیا یہی میرا حق مہر ہے، میں تم سے حق مہر بھی طلب نہیں کرتی، اب نکاح کرو۔ یہ فطرت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے توحید۔ عمر بن جموع کے بیٹے جو ہیں وہ پہلے مسلمان ہو گئے، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اور روزانہ بیوی سے یہ کہیں کہ یہ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے بیٹے ہیں یہ مصعب بن عمیر کی باتیں سن کے تو اس کے چکر میں نہ پڑ جائیں، ان کو ذرا دھیان رکھنا، ان پہ نظر رکھنا بیٹوں پہ۔ اور بیوی بھی مسلمان تھی، بیٹے بھی مسلمان تھے۔ آخر بیٹوں نے ہی یہ تدبیر کی کہ جو بت رکھا تھا گھر میں اس کو اٹھا کے تو جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے باہر گلی میں وہاں پھینک دیا اس کو۔ عمر بن جموع صبح اٹھے، بت کو تلاش کیا، نہیں تھا، تلاش کرتے کرتے گلی میں جہاں گندگی کا ڈھیر تھا وہاں پڑا ہوا دیکھا، بڑا افسوس کیا دل میں کہ کس ظالم آدمی نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو دھلایا اور اس کو خوشبو وغیرہ لگائی اور پھر اس کو اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب اولاد ہے، تدبیر تھی ایک، یہ باپ سے بات نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن تدبیر تو کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن بیٹوں نے پھر وہی کام کیا، اسے اٹھایا اور لے جا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ عمر بن جموع پھر اٹھے اور اگلے دن تلاش کیا، گھر میں تلاش کیا نہیں ملا، پھر باہر جا کے تلاش کیا، پھر گندگی کے ڈھیر سے ملا۔ عمر بن جموع نے پھر لعنت ملامت کی، کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ کام؟ اسے اٹھایا، اس کو دھلایا، نہلایا اس کو، پھر اس کو خوشبو لگائی، پھر جا کے رکھ دیا۔ اور تیسرے دن بچوں نے اس کے گلے میں مرا ہوا کتا ڈال کے وہاں اسی گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ عمر بن جموع نے جب یہ دیکھا تو بہت ہی زیادہ افسوس لگا اور بہت ہی پریشان ہوئے۔ اگلے دن جب اس کو نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے اس کی جگہ پہ رکھا تو اس کے گلے میں تلوار بھی ڈال دی، گلے میں تلوار ڈال دی اور کہنے لگے کہ اگر تو کچھ کرنے والا ہے تو اپنی حفاظت کرنا، آج یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے 2-3 دن تو خالی ہاتھ تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا، اب تجھے تلوار دے رہا ہوں، اب اپنی حفاظت کرنا۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ بت تو بت ہی ہے، لکڑی زمین سے پیدا ہوئی، بڑھئی نے اس کو گڑا ہوا ہے، مٹی جو ہے یہ مٹی ہے، اور پکانے والے نے، بنانے والے نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کا بت بنا دیا ہے۔ اگلے دن بھی بچوں نے اٹھا کے اس کو وہاں گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ عمر بن جموع کہنے لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے تم کیا چیز ہو، اگر تم حفاظت کرنے والے ہوتے ہماری تو اپنی حفاظت کر لیتے اس تلوار سے۔
اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، انسان کے مزاج میں رکھی ہے، اس لیے یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے اور اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے تذکیر کرا دی ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ ذکر ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ یاد دہانی ہے سارے جہان والوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ عیسائیوں کے لیے، نہ یہودیوں کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے، للعالمین سارے جہان والوں کی یہ یاد دہانی ہے۔ اور یہ یاد دہانی کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ اسی عہد کی، وہ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کی یاد دہانی ہے یہ قرآن، کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو۔ اور علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ آج ہمیں وہ یاد کیوں نہیں ہے وعدہ، آج ہمیں اللہ نے ہمارے حافظے سے وہ کیوں نکال دیا ہے وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی حقیقت ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارتا ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جس کو وہ زمانہ یاد ہے، یا جو کہے جی مجھے پتا ہے میں واقعی اتنا عرصہ جو ہے وہ وقت مجھے شعور ہے اس کا؟ کسی کو بھی شعور نہیں ہے۔ اور پھر کتنے واقعات ایسے ہیں جو ماضی میں ہو چکے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں یہ تو یاد ہے کہ فلاں واقعہ ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے ہوا، اس کی تفصیلات وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ اور پھر یاد بلانے میں حکمت یہ ہے کہ امتحان جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ یاد بلا دیا جائے۔ اگر وہ وعدہ یا میثاق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو، اگر وہ وعدہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود رہے تو پھر امتحان نہیں رہتا۔ امتحان تو اسی صورت میں ہے کہ ہمارے تحت شعور میں، ضمیر کے اندر وہ چیز جو ہے وہ موجود رہے، تاکہ داخلی یا خارجی عوامل جب مل جائیں اس یاد دہانی کے لیے تو فوراً ہم اقرار کر لیں کہ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے۔ جو خارجی عوامل ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ قرآن بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور یہ وعدہ تم کر چکے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس یاد دہانی کے لیے انبیاء آئے ہیں، اور اسی کی تصدیق اور تائید کے لیے اللہ نے ہمیں عقل و خرد دیے ہیں، سوچ اور سمجھ عطا کی ہے۔ اسی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جو آیات ہیں اپنی، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، درخت ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ بھی یاد دہانی کے لیے ہے چیزیں کہ تم یہ عہد کر چکے ہو کہ اللہ ایک ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا کہ قیامت کے دن عقیدہ توحید سے انکار نہ کر سکو، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی جہالت کی جو عذر ہوگا مسائل اور احکام میں قبول کر لیا جائے گا۔ مسائل اور احکام میں جہالت کا عذر قبول کر لیا جائے گا کہ یا اللہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ توحید کے معاملے میں جہالت کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، شرک کے معاملے میں جہالت کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ توحید کا وعدہ لیا جا چکا۔ اور تھوڑا سا بھی انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو ہزاروں دلیلیں خود اپنی جان میں اور اپنی جان کے علاوہ باہر بھی ہزاروں دلیلیں توحید کی مل جائیں گی، بشرطے کہ وہ غور و فکر کرے۔ یہ وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے لیا ہوا ہے، اور اس میثاق پہ قائم رہنا یہی مطلوب ہے، اور اس میثاق پہ ہی قیامت کے دن انسان کا مواخذہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔